بادی نظر میں یہ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ سارا ایک سازش کے تحت کچھ لوگوں نے یہ سسٹم بنایا. غالباً ایسا حقیقت میں ہے نہیں. وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ قواعد و ضوابط چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہر انڈیویجول کو مکمل آزادی دے دی جائے ہر کام کرنے کی, تو باقی چیزیں چھوڑیں, آپ کا ٹریفک نظام بھی نہیں چل سکتا. جی کسی کو مربوط کرنا ہے کہ اس ملک میں آپ لیفٹ پہ ہی چلیں گے یا رائٹ پہ چلیں گے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کی ٹریویل سی پریکٹیکل کنسیڈریشن کو بنیاد بنا کر اس کا دائرہ پھیلا لیا جاتا ہے. پھر کچھ لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ ہم پر وہی اترنے لگی ہے. چنانچہ جو چیز ہم نے ایک ٹریویل سی چیز جیسے کہ ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نظام بنایا تھا, پھر ہم اس نظام کو لاگو کر دیتے ہیں کہ اصل میں تمہیں سوچنا بھی اسی ڈھنگ سے چاہیے, دائیں ہاتھ چلنا ہے یا تمہیں بائیں ہاتھ چلنا ہے, سوچ میں میٹافوریکلی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تو غالباً یہ ایک لا ینحل عقدہ ہے کہ آیا واقعی انسان کبھی آزاد ہو سکتا ہے. یعنی سو کال ٹوٹلی مکمل جمہوری معاشروں میں بھی کچھ لوگ, مثال ہے یہ جو ویسٹ میں مسلم خواتین نے اچانک سکار پھوڑنا شروع کر دیا گزشتہ کچھ عرصے میں, تو وہ کہتے ہیں دس از اے والنٹری چوائس وی ہیو میڈ. تو لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ آیا آزاد چوائس ہے یا یہ کسی مینیپولیشن یا برین واشنگ کا حصہ ہے. تو یہ سوال لا ینحل ہے میرے خیال میں. البتہ اس سے مجھے بیزاری ہے کہ یہ واقعی کسی نے کمرے میں بیٹھ کے ایک سازش کی تھی کہ ہم لوگوں کو سوشلزم کے نام پر غلام بنائیں گے. شاید نیت اچھی رہی ہوگی ان کی بھی. بالکل. جی جی. نہیں بات ایک اور مطلب اس میں ایک اہم پہلو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا, کہ یہ ایک بڑی تنقیدی ایک لہر آئی ہے ہمارے دور میں, وہ یہ ہے کہ یار کوئی حقیقت کوئی ٹروتھ کچھ نہیں ہوتا, سارا بکواس ہے. اچھا, یہ تو ریلیٹیو چیزیں ہیں, یہ تو میرا اپنا میری مرضی, میرا اپنی حقیقت میری اپنی مرضی.